السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، نیک اعمال کرنا، برے کاموں سے بچنا ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کاموں سے بچیں جن کاموں کو ہمارے اللہ نے منع کیا ہے کرنے سے۔ جن کاموں میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی پائی جاتی ہے اس کاموں کو ہمیں نہیں کرنا، کہیں سے کہیں تک اس کا وجود نہیں کرنا۔ لیکن یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کرنے سے منع کیا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی ہم کرتے ہیں نافرمانی۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کی نافرمانی گناہ کر کے ہی کی جاتی ہے، اور ہم سب ہی گناہ کرتے ہیں۔ جس کو پتہ ہے وہ بھی کرتا ہے، جس کو نہیں پتہ وہ بھی کرتا ہے۔ گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے، یہ اتفاقی بات ہے کہ غلطی سے گناہ ہو جانا اور ایک جان بوجھ کے گناہ کرنا۔ ویسے تو سب کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا پتہ نہیں ہوتا ہو جاتے ہیں، ان کا تو کچھ اور حساب ہے۔ لیکن جس بارے میں معلومات ہے کہ بھئی یہ چیز کرنا گناہ ہے، پھر بھی ہم گناہ کر رہے ہیں، تو اس کا تو کہیں سے کہیں تک میچ نہیں ہوتا کہ ہم سے غلطی سے گناہ ہوا ہے۔ بہرحال چاہے غلطی سے گناہ ہو یا جان بوجھ کے گناہ ہو، گناہ تو گناہ ہے۔ دوسری بات، جب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہ کرنے سے منع کیا ہے، جس کام سے منع کیا ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انعام بھی رکھے ہیں بندے کے لیے، جو اللہ کی عبادت کرے گا، جو اللہ یعنی گناہوں سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، اور جنت میں ایسے ایسے انعام اسے دیے جائیں گے کہ اسے دنیا کی چیزوں کا تو اسے کچھ، دنیا کی چیزیں جو عیش میں انسان دیکھتا ہے کہ یہ عیش کی چیزیں، وہ تو کچھ بھی نہیں، وہ تو سب بھول جائے گا۔ دنیا کی چیزیں کچھ بھی نہیں ہوں گی، آپ نے ایسی چیزیں کبھی دیکھی نہیں ہوں گی، سنی نہیں ہوں گی، کچھ بھی ایسی چیز آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، ایسی چیزیں آپ کو جنت میں ملیں گی۔ لیکن وہ جنت تو ہمیں جب ہی ملے گی جب ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے۔ تو اللہ کے احکامات ہم اس کی فرما برداری کر کے پورے کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ نے نماز بتائیے تو ہم نماز پڑھیں گے، روزہ بتائے روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ بتائیے زکوٰۃ دیں گے، اور حیثیت کے مطابق اگر آپ کر سکتے ہیں حج بتائے حج کریں گے۔ تو جو اللہ نے ہمیں احکامات بتائے، صدقہ، زکوٰۃ، نماز، روزہ، حج، ہم پورا کریں گے اسے، تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں کچھ ایسا مسئلہ ہے کہ امتحان کی طرح آپ پیپر میں جاتے ہیں، اگر آپ اچھے مارکس لاتے ہیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ پاس ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ پیپر کر رہے ہیں اور آپ نے جو ہے صحیح نہیں کرا، اس میں آپ پاس نہیں ہو پائے، تو آپ فیل ہو جائیں گے۔ آپ نے صحیح نہیں کرا، آپ نے اس میں محنت نہیں کی، تو آپ پاس نہیں ہوئے، فیل ہو گئے۔ اب اگر آپ محنت کرتے، اس کام کو انجام دیتے، تو آپ پاس ہو جاتے اور آپ اگلی کلاس میں پہنچ جاتے اور آپ پاس ہو جاتے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر جو ہے اچھائی کا معاملہ ہے، ادھر گناہ کا معاملہ ہے۔ اچھائی کرتے ہیں تو پاس ہو جائیں گے، گناہ کرتے ہیں تو فیل ہو جائیں گے۔ اچھائی کریں گے جنت ملے گی، گناہ کریں گے دوزخ ملے گی۔ تو معاملہ کچھ ایسا ہی ہے، تو ہمیں اس کو سمجھنا ہے، سوچنا ہے، ذرا غور و توفق کرنا ہے۔ لفظ کی تھوڑی ادائیگی کچھ الگ بولا جائے، یعنی کچھ میرے منہ سے اگر کچھ الفاظ غلط بھی نکل جاتے تو اس کو غور نہ کیا رہا کریں، وہ غلطی سے ہو جاتا ہے لفظ کی۔ بہرحال دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، نیو ایئر لوگ مناتے ہیں۔ دوسرا 2021 جو ہے کل اسٹارٹ ہو جائے گا، یہ ویڈیو تو میری آج ہی اپلوڈ ہوگی، تو یہ نیو ایئر جو ہے اسٹارٹ ہو جائے گا 2021، نیا سال لوگ کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس 31 دسمبر کی رات کو لوگ گانے بجاتے ہیں۔ دیکھیے، آپ ذرا دھیان سے میری بات کو غور کرنا،
گانے بجانا یہ گناہ ہے، بالکل ناجائز ہے، قطعاً ناجائز ہے گانے بجانا۔ پھر جب گانے بجانا قطعاً ناجائز ہے تو ہم گانے نیو ایئر پہ جو بجاتے ہیں تو اس کی کہاں سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جائز ہے؟ کہاں سے آپ اس کو اٹھا کے گانے بجا رہے ہیں؟ جب گانے بجانا حرام ہے، صحیح نہیں ہے، ناجائز ہے، تو ہم گانے کیسے بجا سکتے ہیں؟ چلیے گانے بھی چھوڑیے، آپ اس بات کو بتائیے کہ آپ خوشی کس چیز کی منا رہے ہیں؟ 1 سال کم ہو رہا ہے، ہماری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، پھر ہم خوشی کس بات کی منا رہے ہیں؟ تو یہاں پہ غور و توفق کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم دھیان سے سوچیں تو ہمارے کچھ سمجھ میں آئے گا، لیکن ہم جو ہے کرے جا رہے ہیں بس دنیا میں ملوث، ہم اپنی آخرت کی بالکل بھی فکر نہیں کر رہے۔ یہ ان کے کام ہے جن کو آخرت کی فکر نہیں ہے، جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، یہ ان کے کام ہے۔ جو یہ عیش بازی ہے دنیا کی، یہ صرف ان کے کام ہے۔ بہرحال میں اپنے نوجوان بھائیوں بہنوں سبھی سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نیو ایئر پہ یہ جو گانے بجائے جاتے ہیں یہ ایسا نہ کریں، بالکل ناجائز ہے، بالکل صحیح نہیں ہے، تو ایسا نہ کریں۔ خوشی بھی نہیں ہے، ایک تو خوشی بھی ہوتی ہے، خوشی بھی نہیں ہے، اور دوسرا گانے بجانا تو پھر صحیح نہیں ہے، ناجائز ہے، وہ تو کہیں سے کہیں تک جائز نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات ہے کہ دنیا میں آپ لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں عرض کر رہا تھا کہ نیک کام کرو گے تو جنت ملے گی اور برے کام کرو گے تو دوزخ ملے گی۔ تو ہمیں نیک کاموں کی طرف جانا ہے، بد کاموں کی طرف نہیں جانا۔ ہاں بہرحال جو گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غلطی سے ہو جائیں، دیکھیے غلطی سے بہت گناہ ہوتے ہیں، اب تصور نہیں ہوتا انسان کو کہ مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے انسان سے، تو اسی لیے یہی ایک ذریعہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ڈر کر رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہم سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں، لیکن اللہ سے توبہ کرتے رہنی چاہیے، کہ اللہ سے معافی مانگتی رہنی چاہیے، اللہ سے معافی کی طلب کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔ 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھتے رہنے چاہیے، اللہ سے جو ہے نماز کے بعد جو ہے اللہ سے توبہ کرے، گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، اور اللہ سے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی کی جو ہے اللہ سے دعا کرے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور اور رحیم ہے، تو اللہ اپنے بندوں کو معاف بھی کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کا انتظار بھی کرتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے معافی طلب کرے، معافی مانگے۔ بہرحال تو اللہ سے دعا یہی ہے میری کہ ہر مسلمان بھائی بہن سب صرف اللہ کی طرف رجوع ہوئیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جو ہے نیک کام کرو گے جنت، بد کام کرو گے تو کیا گناہ۔ دیکھیے گناہ کرو گے تو ظاہر سی بات ہے مینٹل کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ گناہ کرنے سے بھائی کیا ملے گا ہمیں، اب غلط کام کرنے سے مینٹل کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کیا ملے گا۔ تو یہ بات ہمیں اپنے دماغ میں نوٹس کرنی ہے کہ ہم اپنی کتنی جو ہے نیکیاں کر رہے ہیں۔ نماز نہیں پڑھ رہے تو نماز شروع کیجئے اللہ کا نام لے کے، اور نماز پہ غور و توفق کیجئے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، اس لیے میں کہتا ہوں نماز کو نہ چھوڑا کریں، بالکل نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ تو کہیں سے کہیں تک جائز نہیں ہے، بالکل بھی نماز چھوڑنے کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے نہ پڑھی جائے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہ پڑھی جائے، لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہ پڑھی جائے، اشارے سے پڑھو، نماز معاف نہیں ہے۔ تو بہرحال میں جو رجوع کر رہا ہوں، میں جو بات کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ ٹاپک کہتے ہیں آپ، تذکرہ کہتے ہیں، یہ بالکل گناہ میں ملوث دنیا صرف ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے، تو آپ کیا کریے اپنی آخرت کی فکر کیجئے اور سوچئے کہ ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دینا ہے۔ آخرت میں جب ہم سے سوال ہوگا تو ہم سوال کا جواب دے سکتے ہیں نہیں، آخرت کی ہماری تیاری ہے یا نہیں ہے، یہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ صرف میں آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں۔ نماز پڑھیے، سب سے پہلا نماز پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے روزانہ، قرآن، اور ہاں قرآن کی میں آپ کو بتا دوں، قرآن جو ہے آپ اپنے گھر میں پڑھا کریں، آپ کی صحت بھی صحیح رہے گی اور آپ کی جو ہے برکتیں بھی ہوں گی گھر میں، کیونکہ قرآن مجید پڑھا کریں۔ قرآن مجید تو ہم پڑھتے نہیں ہیں اسی لیے پریشانی آتی ہے، قرآن مجید پڑھا کیجئے، قرآن مجید کی بہت فضیلت ہے، تو نماز کے بعد قرآن مجید پڑھا کیجئے، تو اس کی بھی فضیلت ہے۔ دوسری بات،
قرآن مجید تو بھائی برکت والا ہے، جس گھر میں پڑھا جائے برکتیں ہی آئیں گی۔ نحوست تو اس گھر میں ہی آتی ہے جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ تو دوسری بات کہ آپ نیک کام کریں اور برے کاموں سے بچیں، میرا یہی آپ سے کہنا ہے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔